یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان مکرم، آج آپ حضرات ایک سوال کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جشن ولادت نہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منایا اور نہ ہی خلفائے راشدین میں سے کسی نے منایا، لہٰذا یہ بدعت ہے، اور حدیث میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے جس کا انجام جہنم ہے۔ برائے کرم اس کا تسلی بخش جواب عنایت فرمائیں۔ یہ ایک سوال ہے، استفتاء ہے، اس کا جواب ملاحظہ کریں۔ اس کا جواب یہ ہے، الجواب بعون الملک الوہاب، کسی کام کے ناجائز ہونے کا دار و مدار اس بات پر نہیں کہ یہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہیں کیا، بلکہ مدار اس بات پر ہے کہ اس کام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یا نہیں۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تو وہ کام ناجائز ہے، اور منع نہیں فرمایا تو وہ جائز ہے، کیونکہ فقہ کا یہ قاعدہ بھی ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، جس کا معنی یہ ہے کہ تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے، یعنی چیزوں میں اصل مباح ہونا ہے، جائز ہونا ہے، گوشت کے علاوہ۔ گوشت کا حکم الگ ہے، ورنہ گوشت کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں اصل ہے مباح ہونا، یعنی ہر چیز مباح اور حلال ہے۔ ہاں اگر کسی چیز کو شریعت منع کر دے تو وہ منع ہے، یعنی ممانعت سے حرمت ثابت ہوگی، نہ کہ نئے ہونے سے۔ نئے ہونے سے ممانعت ثابت نہیں ہوگی، ناجائز ہونا ثابت نہیں ہوگا، بلکہ شریعت نے منع کیا ہو تو اس سے ممانعت ثابت ہوگی۔ اور یہ قاعدہ قرآن پاک اور احادیث صحیحہ اور اقوال فقہا سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا۔ اس آیت مقدسہ کا جو سپارہ نمبر 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 ہے، اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والوں، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، اللہ انہیں معاف فرما چکا۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمت و رضوان اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں خزائن العرفان میں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس امر کی شرع میں ممانعت نہ ہو، یعنی جس چیز کی شریعت میں ممانعت نہ آئی ہو تو وہ مباح ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، اور حرام وہ ہے کہ جس کو اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس سے سکوت کیا، جس چیز کے بارے میں قرآن نے یا شریعت نے سکوت اختیار کیا وہ معاف ہے، تو تم کلفت میں نہ پڑو، یعنی تکلیف میں نہ پڑو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفی عنہ۔
اس کا معنی یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 280 پر یہ حدیث موجود ہے۔ وہ ترمذی جو مطبوعہ دارالفکر ہے یعنی بیروت سے جو چھپی ہے اس کا یہ حوالہ ہے۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے سنیے، حلال وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا، اور حرام وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا، اور جس پر خاموشی فرمائی وہ معاف ہے۔ چونکہ محافل دینیہ منعقد کر کے عید میلاد النبی منانے کی ممانعت قرآن اور حدیث اور فقہا کے اقوال نیز شریعت میں کہیں بھی وارد نہیں، لہذا جشن ولادت منانا بھی جائز ہے، اور صدیوں سے علماء نے اسے جائز اور مستحسن قرار دیا۔ عید میلاد النبی اس کو کسی بھی عالم نے فرض اور واجب نہیں کہا ہے، جائز و مستحسن کہا ہے، یعنی منانا جائز ہے اور مستحسن ہے، یعنی اس پر ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو محافل دینیہ منعقد کی جاتی ہے اور منعقد کر کے عید میلاد النبی مناتے ہیں، یعنی اس میں حضور کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی پیدائش کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، حضور کے اوصاف جمیلہ کو بیان کیا جاتا ہے، نعت گوئی ہوتی ہے، درود و سلام کے گجرے پیش کیے جاتے ہیں، تو یہ سب جائز و مستحسن ہے، شریعت میں اس کی کہیں ممانعت نہیں آئی۔ شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ربیع الاول چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے، لہذا اس میں تمام اہل اسلام ہمیشہ سے میلاد کی خوشی میں محافل کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کی راتوں میں صدقات اور اچھے اعمال میں کثرت کرتے ہیں، خصوصاً ان محافل میں آپ کے میلاد کا یعنی آپ کی ولادت کا پیدائش کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرتے ہیں۔ محفل میلاد کی یہ برکت مجرب ہے کیونکہ اس کی وجہ سے سال امن کے ساتھ گزرتا ہے۔ المواہب اللدنیہ جلد اول صفحہ نمبر 93۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں محفل میلاد کا انعقاد تمام عالم اسلام کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے۔ اس کی راتوں میں صدقہ خوشی کا اظہار اور اس موقع پر خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ظاہر ہونے والے واقعات کا تذکرہ یہ مسلمانوں کا خصوصی معمول ہے۔ امام جلال الدین القطانی کے حوالے سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن نہایت ہی معظم اور مقدس اور محترم اور مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک اتباع کرنے والے کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ جس نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا اس نے اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لیا، لہذا ایسے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا اور حسب توفیق خرچ کرنا یہ نہایت ہی مناسب ہے۔ کہاں ہے یہ؟ سبل الہدا والرشاد جلد اول صفحہ 364 پر۔ اور یہ کہنا کہ ہر نیا کام گمراہی ہے یہ درست نہیں۔ کیونکہ بدعت کی ابتدائی طور پر دو قسمیں ہیں۔ ابتدائی طور پہ بدعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، اور وہ جو حدیث پاک میں آیا ہے کل بدعت دلالہ یا کل بدعت دالہ، وہاں بدعت سعیہ یعنی بری بدعت مراد ہے۔ تو اب سنیے آپ، بدعت کی دو قسمیں ہیں ابتداء، بدعت حسنہ اور بدعت سعیہ، اور ایک بدعت مباحہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن ابتداءً جو دو قسمیں کی گئی ہے وہ یہ ہے۔ بدعت حسنہ کسے کہتے ہیں؟ بدعت حسنہ وہ نیا کام ہے جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو، جیسے مولد شریف کے موقع پر محفل میلاد اور جلوس اور سالانہ قرات کی محفل کے پروگرام
اور ختم بخاری کی محافل وغیرہ یہ سب کیا ہے؟ یہ بدعت حسنہ ہے۔ بدعت سیئہ کسے کہتے ہیں؟ بدعت سیئہ یعنی بری بدعت وہ ہے کہ جو کسی سنت کے خلاف ہو یا سنت کو مٹانے والی ہو، جیسے غیر عربی میں خطبہ جمعہ اور خطبہ عیدین پڑھنا۔ عربی میں خطبہ پڑھنا یہ سنت ہے، لہٰذا کسی نے جمعہ کا خطبہ یا عیدین کا خطبہ عربی کے علاوہ اجمی زبان میں یعنی اردو میں، فارسی میں پڑھا تو یہ سنت کے خلاف ہے، یہ بدعت سیئہ ہے۔ یہ ایک مثال دی گئی ہے۔ اب اس کا حوالہ بھی سن لیجئے۔ چنانچہ شیخ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں۔ کون سی حدیث کے تحت؟ کل بدعت ضالہ۔ اس حدیث کے تحت تحریر فرماتے لکھتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکلا اور ظاہر ہوا وہ بدعت کہلاتا ہے۔ پھر اس میں سے جو کچھ اصول کے موافق اور قواعد سنت کے مطابق ہو اور کتاب و سنت پر قیاس کیا گیا ہو تو وہ بدعت حسنہ کہلاتا ہے، ان اچھی بدعت کہلاتا ہے۔ اور جو ان اصول یعنی سنت کے جو اصول اور قواعد ہیں جو ان اصول اور قواعد کے خلاف ہو تو اسے بدعت دلالت کہتے ہیں۔ اور کل بدعت دلالہ کا جو کلیہ ہے اسی دوسری قسم کے ساتھ خاص ہے، یعنی بدعت سیئہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو جو سنت کے خلاف ہو اور اصول اور قواعد جو شریعت کے ہیں ان کے خلاف جو نئی چیز ہوتی ہے وہ بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں جو آیا ہے کل بدعت دلالہ اور یا کل بدعت دالہ، ہر بدعت گمراہ کرنے والی ہے، اس میں مراد کیا ہے؟ بدعت سیئہ ہے۔ حوالہ اشیعۃ اللمعات مترجم جلد اول صفحہ نمبر 422۔ بلکہ حدیث پاک میں نئی اور اچھی چیز ایجاد کرنے والے کو تو ثواب کی بشارت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے کوئی اگر اچھی چیز اگر ایجاد کرے، حالانکہ وہ حضور کے زمانے میں مثلا نہیں تھی یا صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن نہیں وہ چیز تو ہے، لیکن اگر اچھی چیز ہے وہ تو حدیث پاک میں اس اچھی چیز پر بشارت پیش کی گئی ہے، ثواب پانے کی بشارت دی گئی ہے، تو اس کو بھی ملاحظہ کیجئے۔ چنانچہ مسلم شریف میں ہے من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرہا واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء۔ یہ کہاں حدیث ہے؟ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 341۔ اب اس کا آپ ترجمہ بھی سن لیجیے اس حدیث پاک کا۔ جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے، کیا کرے؟ جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے تو اس پر اسے ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے تمام کے برابر اس جاری کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ یعنی بعد میں جو اس نئے طریقے پر عمل کر کے جو ثواب کما رہے ہیں ان کو بھی پورا پورا ثواب ملے گا، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے یہ نیا طریقہ جو اچھا طریقہ ہے یہ ایجاد کیا ہے اس کو بھی تمام لوگوں کا ثواب ملے گا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی بری چیز کا ایجاد کرتا ہے تو اس حدیث میں پاک میں آیا ہے کہ جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے تو اس پر اسے گناہ ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے یعنی اس برے طریقے پر عمل کریں گے تو ان سب کے برابر اس جاری کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا۔ اور ان لوگوں کے ان بعد میں جنہوں نے گناہ کیا ہے ان لوگوں کے گناہ میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ یعنی جس نے برا طریقہ رائج کیا وہ گنہگار ہوا، اور بعد میں اسی طریقے کو بعد والے لوگ بھی کر رہے ہیں تو یہ بھی گنہگار ہوئے، اور
وہ شخص جس نے سب سے پہلے اس گناہ کا ایجاد کیا ہے، برے طریقے کا ایجاد کیا ہے، اس کو بھی ان تمام گناہوں، ان بعد میں کرنے والے لوگوں کا گناہ اس پر بھی آئے گا، اور ان بعد والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ آپ نے حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ کیا جو مسلم شریف کی ہے۔ اب سنیے، جشن ولادت منانا بھی ایک اچھا کام ہے۔ جشن ولادت منانا کیا ہے؟ ایک اچھا کام ہے۔ کیوں ہے؟ سنیے گا۔ جشن ولادت منانا بھی ایک اچھا کام ہے جو کسی سنت کے خلاف نہیں، کسی بھی سنت کے خلاف نہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی کا میلاد منانا ناجائز ہے تو ناجائز ہونے پر وہ دلیل لے کر کے آئے، ناجائز ہونے پہ وہ دلیل لائے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ جشن ولادت منانا بھی ایک اچھا کام ہے جو کسی سنت کے خلاف نہیں، بلکہ عین قرآن اور سنت کے جو ضابطے ہیں ان ضابطوں کے مطابق ہے۔ رب تعالیٰ کی نعمت پر خوشی کا حکم خود قرآن نے دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ خود قرآن نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر خوشی ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کی رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے، اللہ کے فضل پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، پارہ نمبر 11 سورہ یونس اور آیت نمبر 58۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ تو اس آیت مقدسہ میں تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آپ بتائیے کیا رسول اللہ اللہ کے فضل ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی رسول اللہ کو اللہ کی رحمت نہ مانے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو قرآن تو اعلان کر رہا ہے کہ رسول اکرم یہ سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اب اگر کوئی حضور کے رحمت ہونے کا منکر ہو تو وہ دراصل قرآن کی اس آیت کا منکر ہے۔ تو جب اللہ کے رسول اللہ کے فضل بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہیں، بلکہ اللہ کی تمام رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت ہے، تو اس رحمت کی آمد پر اور اللہ کے اس فضل کی آمد پر اگر کوئی خوشی مناتا ہے تو گویا قرآن کی اس آیت پہ وہ عمل کر رہا ہے۔ اسی طرح پارہ نمبر 30 سورہ الضحیٰ آیت نمبر 11 میں اللہ کا فرمان ہے، آیت مقدسہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کا معنی ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو میرے مصطفیٰ اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے یا نہیں؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے آقا، کیونکہ ہمارے آقا کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی ہے۔ تو جس نعمت کے بدلے تمام نعمتیں ملی ہوں، اتنی نعمتیں ملی ہوں کہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا تو احسان بھی جتلایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں رسول کو مبعوث کیا، رسول کو بھیجا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے ہمارے آقا کہ جس نعمت کے صدقے ساری نعمتیں ملی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو جب سب سے بڑی نعمت ہے تو اب اگر حضور کی آمد کی کوئی خوشی منائے اور حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کا کوئی چرچا کرے اور آمد رسول کے نعرے لگائے، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگائے، قد جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگائے، قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگائے، تو دراصل یہ قرآن کی آیت پر حکم، قرآن کی آیت کے حکم پر عمل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قرآن کی آیت اعلان کر رہی ہے کہ تم رب کی نعمت کا چرچا کرو، اور جو رب کی سب سے بڑی نعمت ہمیں 12 ربیع النور کو ملی تو اس رحمت کی آمد
پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس نعمت کا چرچا کرتے ہیں، اس نعمت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت ہمیں آج کے مقدس دن ملی، یعنی 12 ربیع النور کو ملی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یوم میلاد روزہ رکھ کر کے منایا۔ کیسے منایا؟ اور ایک بار نہیں، یوں کہہ لیا جائے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یوم میلاد یعنی اپنی پیدائش کا دن روزہ رکھ کر مناتے۔ چنانچہ آپ ہر پیر یعنی دوشنبہ کے روز روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب صحابہ میں سے کسی صحابی نے اس کی وجہ دریافت کی کہ یا رسول اللہ آپ ہر پیر کے دن دوشنبہ کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 368 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و سرائی بیان کی، حضور کے اوصاف جمیلہ کو بیان کیا، تو اپنے اس شعر میں ایک بار نہیں بلکہ نبی کے میلاد کا 3 بار ذکر کیا۔ پتہ چلا جب صحابی رسول حضرت حسان نبی کے میلاد کا ذکر کر کے نبی کی پیدائش کا تذکرہ کر کے میلاد منا رہے ہیں، تو اگر ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان بھی اگر نبی کا میلاد، نبی کی ولادت کے واقعات کو ذکر کر کے، حضور کی پیدائش کے واقعات کو ذکر کر کے، حضور کی آمد کا چرچا کر کے اگر نبی کا میلاد منائیں تو یہ ہرگز ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے، مستحسن ہے، اور نہ قرآن کے خلاف ہے اور نہ ہی حدیث کے خلاف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، شاعر رسول ہیں، وہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں احسن منک لم ترى قط عینی اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اتنے حسین و جمیل ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور یا رسول اللہ آپ اس قدر حسین و جمیل ہیں کہ اجمل منک لم تلد النساء، آپ سے زیادہ خوبصورت اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں خلقت مبرعا من کل عیب، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے منزہ پیدا کیے گئے، یعنی آپ بے عیب پیدا کیے گئے۔ کہتے سبحان اللہ۔ پھر آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا کی آپ اپنی چاہت کے مطابق پیدا کیے گئے، اپنی چاہت کے مطابق پیدا کیے گئے۔ تو اس شعر میں 3 جگہ نبی کے میلاد کا ذکر ہے۔ ایک جگہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل، آپ سے زیادہ حسین و جمیل، کن سے زیادہ؟ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، یعنی پیدا ہی نہیں کیا، یعنی آپ ہی کی والدہ ماجدہ نے حسین و جمیل پیدا کیا ہے، اور آپ کے علاوہ اور کسی ماں نے کسی ایسے حسین و جمیل بچے کو جنا نہیں۔ پھر آگے عرض کیا خلقت مبرعا من کل عیب، یا رسول اللہ آپ بے عیب پیدا کیے گئے، یہاں بھی پیدا کیے گئے ذکر آیا، یا رسول اللہ آپ بے عیب پیدا کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، آپ پیدا ہوئے تو بے عیب پیدا ہوئے، اللہ اکبر۔ یہاں بھی حضرت حسان بن ثابت حضور کے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ گویا آپ اپنی چاہت اور خواہش کے مطابق پیدا کیے گئے۔ یہاں بھی نبی کے میلاد کا ذکر ہے کہ آپ
اپنی خواہش کے مطابق پیدا کیے گئے۔ تو 3 مرتبہ اس شعر میں حضرت حسان ابن ثابت نبی کے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، اور نبی کے میلاد کا ذکر کر کے نبی کا میلاد منا رہے ہیں، اور مصطفیٰ منع نہیں فرما رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آئیے نبی کے میلاد پر، ولادت پر خوشی منانے سے غیروں کو بھی فائدہ ہوا۔ تو اگر ایمان والے بندے اپنے نبی کے میلاد کا ذکر کریں، اپنی نبی کی ولادت کے واقعات کا تذکرہ کریں، حضور کے اوصاف جمیلہ کو بیان کرتے ہوئے حضور کی آمد پر خوشی منا کر میلاد منائیں، تو اس سے ان کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ اس روایت سے ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ بخاری شریف جلد 2 میں یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے۔ چونکہ تفصیل زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے میں آپ حضرات کو اس کا مفہوم و معنی عرض کر دیتا ہوں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی نا، تو حضور کا جو چچا تھا ابو لہب، اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام ثویبہ تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ ثویبہ۔ خوشی میں دوڑتی ہوئی وہ باندھی آئی اور ابو لہب سے، اپنے آقا سے اس نے کہا کہ تیرے یہاں بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، یعنی تیرے بھائی عبداللہ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو ابو لہب نے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں، یعنی حضور جب پیدا ہوئے تو اس خوشی میں اس نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور ثویبہ کو کہا کہ جا، میں نے تجھ کو آزاد کر دیا۔ اس کا ثمرہ اور فائدہ ابو لہب کو کیا ملا؟ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو جب خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا، مجھے کچھ نہیں ملا، یعنی میں عذاب میں مبتلا رہا ہوں۔ ہاں، بجز اس کے کہ ثویبہ کو آزاد کرنے کے سبب اس انگلی کے ذریعہ کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ اور شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ سبابہ اور ابہام، یعنی جو انگوٹھا، اور یہ سبابہ جس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں، اس کو عربی میں سبابہ کہا جاتا ہے، ابہام اور سبابہ کے بیچ کے حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا یہاں سے مجھ کو دوشنبہ کے دن کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے پیارے۔ اگر آپ حوالہ سننا چاہیں تو حوالہ بھی سن لیں، جس کا میں نے مفہوم عرض کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5101، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 432 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب آئیے، حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ضمن میں کیا فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر کی ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ نمبر 19 پر تحریر کرتے ہیں کہ اس جگہ، یعنی یہ جو بخاری کی حدیث ہے، اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ابو لہب کو، جو کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، تو رسول اکرم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر جزا اس کو یہ دی گئی کہ اس کو ہر پیر کے دن پانی پلا دیا جاتا ہے۔ تو جب اس کو یہ جزا دی گئی، یہ فائدہ ملا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو رسول اکرم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ان تمام تر دلائل سے معلوم ہوا کہ محفل میلاد النبی کا اہتمام کرنا یہ بھی جائز و مستحسن ہے، اور نبی کا میلاد منانا اور حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی جائز و مستحسن ہے،
لیکن شرط یہ ہے کہ جائز طریقے پر میلاد مصطفیٰ منایا جائے، خرافات ہرگز نہ کی جائے، جائز طریقے پر منایا جائے، اور وہ کام جو شریعت کے خلاف ہو ایسا کام ہرگز نہ کیا جائے۔ مثلا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈی جی وغیرہ بجاتے ہیں اور ناچنے لگتے ہیں، شریعت میں اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ ڈی جی میں ساؤنڈ اور میوزک پیدا ہوتی ہے، اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اور ڈانس کرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اور خرافات وغیرہ کرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو جائز طریقے سے میلاد مصطفیٰ کو منایا جائے، یعنی غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، ان پر صدقہ و خیرات کریں، نبی کے میلاد کا ذکر کریں، یعنی حضور کے پیدائش کے واقعات کو بیان کریں، اور محفل درود کا اہتمام کریں، یعنی کثرت سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت گوئی کے اشعار بھی پڑھ سکتے ہیں، حضور کی ولادت کے واقعات اور حضور کی سیرت کے واقعات کو بھی بیان کر سکتے ہیں، اور جائز جو بھی طریقہ ہے اس جائز طریقے سے میلاد مصطفیٰ کو منانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی نبی کی آمد کی خوشی پر کمکمے لگاتا ہو، جھنڈے لہراتا ہو، ان تمام تر چیزوں کا بھی ثبوت ہے، اور یہ بھی ہرگز قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ جھنڈے بھی لگا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کمکمے بھی لگا سکتا ہے، اور اپنے گھروں میں چراغاں کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے جھنڈیاں بھی لہرا سکتا ہے۔ ان چیزوں کی اجازت ہے، اس لیے جائز طریقے سے میلاد مصطفیٰ کو منایا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جہاں پر مولد نبی ہے، یعنی حضور کی پیدائش کا جو مقام ہے، اس مقام کے بارے میں فیوض الحرمین میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ایک روایت نقل کی بلکہ اپنی آنکھوں دیکھا حال جو بیان کیا ہے، اس کو بھی آپ ملاحظہ فرما لیں، پھر میں اپنی گفتگو کو موقوف کرتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیوض الحرمین میں تحریر فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا جو مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول کو مولد النبی میں منعقد ہوتی ہے، یعنی نبی کی جو جائے پیدائش ہے اس کو مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ تو مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں محفل میلاد شریف منعقد ہوتی تھی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک روز میں وہاں حاضر ہوا، شرکت کی میں نے، تو جس وقت ولادت مصطفیٰ کا ذکر پڑا جا رہا تھا تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اس وقت میں نے دیکھا کہ یک بارگی یعنی اچانک اس مجلس سے کچھ انوار بلند ہوئے، یعنی کچھ روشنیاں اٹھی، کچھ انوار بلند ہوئے۔ میں نے ان انوار پر، ان روشنیوں پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر ہم سبوں کو محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرنے اور اس مخصوص موقع پر کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے اور جائز طریقے سے میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔